بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس کی کیئر کے حوالے سے ہے، جس کا آج ہم نے اپنی پرانی ویڈیو میں جس طرح بتایا کہ انڈس ہاسپٹل کے اندر ایک یونیسیف اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن اور انڈس ہاسپٹل مظفر گڑھ کے تعاون سے ایک تربیتی ورکشاپ بھی ہوئی۔ جو نوزائیدہ بچہ ہے اس کی جو شرح اموات ہے دنیا کے اندر، وہ ممالک جن میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے، بدقسمتی سے پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے اندر آج بھی شرح اموات 39 پر 1000 لائف برتھ ہے، مطلب 1000 جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 39 بچے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں پیدائش کے وقت۔ اس کی جب وجوہات ڈھونڈی گئیں تو ان کے اندر سب سے مین وجہ جو ملی وہ یہ تھی کہ بچے کی جو پیدائش ہے وہ ایک ان ٹرینڈ دائی کے ہاتھوں ہو رہی تھی، تو اس چیز کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا گیا۔ شروع میں یہ ریشو بہت زیادہ تھی، 64، پھر کم ہوتے 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 بہتری آتے 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 اب 39 پہ آ گئی ہے۔ 39 بھی بہت زیادہ ہے باقی ممالک کی نسبت۔ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے مختلف آگاہی سیشن شروع کروائے گئے، تو اس ویڈیو کے توسط سے میں یہی پیغام دوں گا والدین کو کہ آپ 9 ماہ تک جو ماں ایک بچے کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے، اس کے بعد جب یوں سمجھیں کہ آپ کی ایک فصل جو تیار ہوئی ہے اور تیار فصل کو اوپر آپ کسی اناڑی بندے کو لگا دیں، اسی طریقے سے جب بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت کوشش کریں کہ ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ کے پاس، کسی ٹرینڈ بندے کے پاس اس کی ڈیلیوری یا جو بھی آپریٹ ہونا ہے یا جو بھی اس کا پروسیجر ہونا ہے، تو ایک اچھے ہاسپٹل کا انتخاب کریں، اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کریں تاکہ آپ کا بچہ محفوظ رہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ماں کو تو وہ کنٹرول کر لیں گی، بچے کی پیدائش بھی کروا لیں گی، بچے کے لیے بچے کے اسپیشلسٹ کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں بھی بچے کی پیدائش ہو وہاں پہ بچے کا اسپیشلسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے کی پیدائش کے وقت چائلڈ اسپیشلسٹ موقع پہ موجود ہو تاکہ وہ اس کو موقع پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو سنبھال سکے، کیونکہ جو بچے کی زندگی کا پہلا منٹ ہوتا ہے اس کو ہم گولڈن منٹ بولتے ہیں۔ پوری دنیا میں پیڈیاٹیشین کے بغیر بچے کی پیدائش وہ نہیں کرواتے جب تک پیڈیاٹیشین آن بورڈ نہ ہو، تو وہ جو گولڈن منٹ ہے اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کے بعد اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پھر ساری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی والدین کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تکلیف برداشت کر لیں، تھوڑی سی زحمت برداشت کر لیں، کسی اچھی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ ان کا بچہ محفوظ رہے اور وہ بعد کی پریشانی سے بچ سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، ہر جگہ پہ چائلڈ اسپیشلسٹ کا موجود ہونا، اس بالخصوص ہمارے ہاں پیریفری کے اندر تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ کا بچہ، اس کی کیئر
آپ نے کرنی ہے، اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے، فرض کیا وہاں پہ پیڈیاٹیشن موجود نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ جو وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر ہے یا جو وہاں کا عملہ ہے وہ اتنا ٹرینڈ ہو۔ ہماری اب یہ کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو اتنا ٹرینڈ کیا جائے کہ وہ جو نوزائیدہ بچہ ہے اس کو جو وہ پہلے منٹ گولڈن منٹ کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر کر سکیں، اس تاکہ وہ اس گولڈن منٹ جو قیمتی منٹ ہے اس کے اندر بچے کو کرائی کروا سکیں اور پھر فوراً پیڈیاٹیشن کو وہ ریفر کر سکیں۔ یہ ایک مجبوری کے تحت یہ پروسیس شروع کیا گیا۔ اس کے لیے ہم نے مختلف ورکشاپس کی، اس کے لیے ہم نے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ٹریننگ دلوائیں۔ تو یہ ہے، یوں سمجھیں ایک جگاڑ جو ہم نے کریٹ کیا ہے، ادروائز یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہی میسج ہے جو ناظرین میرے سن رہے ہیں کہ اچھا ایک چیز اور بھی میں نے نوٹ کی ہے، ہمارے پاس آتے ہیں بچے، والدین چھوٹا بچہ لے کے آتے ہیں جو سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے، صحیح طور پہ وہ رویا نہیں ہوتا، یا بچہ کالا نیلا ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کے منہ سے جھاگ آ رہی ہوتی ہے، یا اس کے گرنٹنگ ساؤنڈز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس بچے کو جو ہے نا داخل کرنا پڑے گا، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اس کو کیئر کی ضرورت ہے، تو ایک سوال جو اکثر مجھے سننے کو ملا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی ماں تو فلاں ہاسپٹل کے اندر ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اب گھر سے آپ ایک بندے کو لے کے آئے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک سے دو بندے بنا دیے ہیں، اب آپ نے دونوں کو جو ہے نا کیئر دینی ہے، دونوں کو ٹائم دینا ہے۔ ہمارے ہاں صرف پریگنینسی کے دوران ہی تیاری ہی نہیں ہوتی کہ بچے کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا پیدائش کے وقت، تو اس وقت ہم نے کس کے پاس جانا ہے، کیسے جانا ہے، آگے ہمیں اگر سٹے کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کس کو وہاں پہ بٹھانا ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو میرا جو سٹریس ہے، جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح ماں کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے آنے والے اس بچے کی بھی تیاری کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ اس بچے کی تیاری کو ذہن میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ تو کچھ بنیادی چیزیں تھیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ اب اصل چیز میں چاہ یہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسی اپنے ناظرین کے لیے ویڈیو بناؤں جس میں کم از کم جو ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹس ہیں، جو ایل ایچ ویز ہیں، جو نرسز ہیں، وہ ایٹ لیسٹ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کو وہ اپنے جو نوزائیدہ بچے ہیں اس کے اوپر یہ اپلائی کر سکیں۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کوئی مینیکن، کوئی ماڈل، نوزائیدہ بچے کا ماڈل لے کے اس کے اوپر میں ایک نیکسٹ ویڈیو اپنے میڈیکل پروفیشنل کے لیے بناؤں گا تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور نوزائیدہ بچے کی جو زندگی ہے اس کو بچا سکیں اور اس کو پہلا کرائی جو کرا سکیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹائملی اور پراپرلی اس کو ریفر کر سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اینڈ پہ میں یہی کروں گا کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔